الحمد لله الذي جعل الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خبردار ہو جاؤ، یقیناً اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ رنج و غم. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، انہی کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ تعالی جن لوگوں کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. جو صاحب ایمان اور متقی ہو، اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہوتا ہے. اسی کو ولی کہتے ہیں. ولی وہ جو فرائض سے قرب الہی میں مشغول رہے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی میں مستغرق ہو. ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہو اور طاعتوں پر مواظبت اور مداومت کرتا ہو اور معاصی سے بچ رہا ہو اور لذتوں و شہوات میں منہمک نہ ہو. ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت رہے. ولی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم رکھنے والا، اس کی اطاعت پر مداومت کرنے والا اور اس کی عبادت میں اخلاص رکھنے والا ہو. ولی وہ ہے جس نے نفس و شیطان اور دنیا اور اپنی خواہشات سے منہ موڑ لیا اور اپنے چہرے کو مولا عز و جل کی طرف سے پھیر دیا اور دنیا و آخرت دونوں سے بے رخی کر کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا طلب نہ ہو. ولی وہ ہے جو ساری دنیا کو ترک کر کے خدا کے طالب ہو جائے. ولی کے معنی ہے قرب، ولی کے معنی ہے قریب کے، نزدیک، محب، صدیق اور مددگار. ولایت کے معنی ہے قرب. یہ قرب خواہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا نسبت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہو یا دوستی کے اعتبار سے، اتفاق کے اعتبار سے ہو یا نصر و مدد کے اعتبار سے ہو، ولایت کا معنی کسی چیز کا انتظام کرنا بھی آتا ہے. ولی یہ قرآنی اصطلاح ہے. ولی مطلق ولایت کا انکار کر رہے. ولایت قرب خدا بندی کا نام ہے. ولی وہ ہے جو فرائض و نوافل سے قرب الہی حاصل کرے، قرآن کے مطابق
ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو. حدیث کی روشنی میں ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے. ولی وہ ہے جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہو اور باطن طریقت سے مزین ہو. نتیجہ یہ نکلا کہ ولایت دو چیزوں سے ملتی ہے، ایمان کامل اور اتباع شریعت سے. معلوم ہوا غیر مسلم اور بے ایمان عاملوں، بہروپیوں، جاہلوں، صوفیوں اور فقیروں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ولی شریعت و سنت کے پابند ہے اور خوف خدا بندی خدا اور عشق مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے سنگم ہوتے ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا چہرہ چرد، آنکھیں تر اور پیٹ بھوکا ہو. ولی وہ مومن کامل ہے. ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے، لذت اور شہوات میں منہمک ہونے سے گریز کرتا ہے. ولی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت کرتا ہو. صوفیہ کرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، سب روز تسبیح و تبہیل میں مصروف ہو، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور کسی کی وہاں گنجائش تک نہ ہو. وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے. یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں. غوث السمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو لیکن وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو وہ استدراج ہے، ولایت نہیں. علماء متکلمین کے نزدیک ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست اور اعمال شریعت کے مطابق ہو. ولی کی شان یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بعض لوگ خلاف شریعت کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے، داڑھی منڈاتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ بے پردہ رہتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اسلامی شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. سچے محسوس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا. اگر اس سے نماز پڑھنے کے جیسے کہ اگر اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہ کرے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. جو صاحب ایمان اور متقی ہو اور رسول کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہوتا ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں. ایمان و پرہیزگاری سخت ضروری ہے. لہذا کوئی مذہب ہندو اور عیسائی، قادیانی، رافضی، خارجی، غیر مقلد اہل حدیث، وہابی اور تمام قومیں ہوں اور وہابی کتنی ہی عبادت کریں ولی نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں. سوائے اہل سنت والجماعت کے کسی فرقے میں اولیاء اللہ نہیں ہے. بغداد اور اجمیر، دہلی اور لاہور کے چھوچا اور کلیر اور دیوا شریف اور اجمیر شریف کی جگہ پہ اجمیر و بغداد بلکہ پاکستان تمام جگہ پہ دیکھ لیے کہ حضور کہیں خواجہ غریب نواز ہے. یہ سب جگہوں پہ سبھی جگہ اہل سنت والجماعت کا ہی ظہور ہے. یعنی پاکستان میں حضور بابا فرید الدین گنجی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہے، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے ہیں. ممبئی میں دیکھ لیے، ممبئی میں حضور حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کو
دیکھیے اور بیوا شریف میں دیکھیے حضور صابر پاک وارث پاک دیوا صابر پاک کلیری یعنی جہاں بھی ہے جو بھی ہے بریلی کی سرزمین پہ دیکھیے اے بہار کلا کے سرزمین پہ اور سرزمین کے زندہ دل مسلمانوں بریلی کی سرزمین پہ دیکھ لیجیے آپ کی بریلی میں جہاں بھی ہے اہل سنت والجماعت کا ڈنکا بج رہا ہے اللہ کے ولی اہل سنت والجماعت کی طرف رجوع ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہتھیلی پر سرسوں جما کر اور ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے تو اگر اس کا شریعت پر عمل نہیں تو ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے ولی وہ ہے جو پرائی سے قرب الہی میں مشغول رہے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی میں مستغرق ہو ولی وہ ہے جس نے نفس و شیطان اور دنیا اور اپنی خواہشات سے منہ موڑ لیا اور اپنے چہرے کو مولا اجل کی طرف پھیر دیا اور دنیا اور آخرت سے بے رخی کر کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کا تعلیم نہ ہو ولی وہ ہے جس کے چہرے پر حیا آنکھوں میں تری دل میں باقی زبان پر تعریف ہاتھ میں بخشش وعدے میں وفا اور بات میں شفا ہو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی ڈر ہے اس لیے اللہ کے ولیوں سے محبت کرو اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلو اللہ کے ولیوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو اور اللہ کے ولی کو سچے ولی کو پہچاننے کی طاقت و قوت رکھو کہ اللہ کا ولی کون ہے اللہ کا ولی کون ہے اور بہروح یہ کون ہے ولی کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے اور آپ کے اندر علم بھی ضروری ہے علم سیکھو تاکہ آپ اللہ کے ولیوں کو پہچان سکو تاکہ آپ کے ایمان کو کوئی خوکل نہ بنا دے اس لیے میرے دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ کے ولیوں کو پہچانو اور ان کی بتائی ہوئی سچی باتوں پر عمل کرو ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بشر کرو اور وہ زندگی بسر کرو جس میں دنیا کو بھول کر کے اللہ کو یاد کرو یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کو بھول کر کے بس اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے تمام اہل سنت والجماعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم